جو لوگ مشاہدات کرتے ہیں. اچھا مشاہدات والی بات یہ ان لوگوں سے اگر آپ معافی مانگ لو جنہوں نے مشاہدات بیان کیے ہیں تو میرا خیال ہے مشاہدات کی ضرورت ہی نہیں. مشاہدات اگر دیکھنے ہیں دیکھو، بیان کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیز جو تم نے دیکھی ہے اور تم بیان کر رہے ہو بغیر ثبوت اور بغیر گواہی کے، اس سے سننے والوں کا ایمان کو نقصان ہو رہا ہے، ہوتا ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا کہ ایسا واقعہ ہوا. میں آپ کو خواب میں مطلب دیکھا، آپ کے بزرگ نے فرمایا کہ اس کو جا کے یہ کہہ دو تو یہ واقعہ ہو جائے گا. تو بزرگ کے کہنے میں آگے اب یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بغیر گواہی کے، بغیر مشاہدے کے، تو کوئی مشاہدہ اس وقت تک بیان نہ کرو جب تک مشاہدے کا شریک مشاہدہ نہ ہو. اس سے اسلام کو نقصان پہنچے. کہ اب 15 بندے بیٹھے ہیں اسلام کے ماننے والے، اب تو سمجھ رہے ہیں، اور ایک آدمی کھڑا کہتا ہے کہ آپ سب کھڑے ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں مطلب تشریف لا رہے ہیں. ایسی بات کرنے سے سب لوگ عقیدے میں تو آ گئے، اعتقاد میں بھی آ گئے. گھر جا کے سوچیں گے یار ہمیں تو نظر نہیں بات، تو پھر ہم بھی درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، حالانکہ وہ ناراض نہیں کسی پر. تو یہ جو مبالغہ بولتے ہیں نا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مایوس کر دیا. اس بات سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تبھی مطلب ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ساتھ ملتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ نہیں ملتے. تو اگر آپ مشاہدات کو نہ بیان کرتے تب بھی اسلام چلتا ہے. تو مشاہدات کا بیان، عقل کی زد میں جو نہیں آنے والے مشاہدات، اس سے پھر ماننے والے سمجھدار لوگوں کو نقصان پہنچے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اتنا ریزن میں نہیں آئی بات. ایون حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار مطلب واقعات ہیں، آپ کے بے شمار واقعات ہیں. اب بتاؤ اس کے ساتھ ہمارا اسلام کا تعلق ہے، میں کیا کروں؟ ان کو ہم سلام کریں گے بڑی مہربانی، لیکن اسلام کی کیا خدمت ہے؟ کیا سفیشینٹ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھتے جاؤ؟ یہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ حضور پاک کی حدیث بیان فرماؤ اور حضور پاک کی زندگی بیان ہو؟ یہ جو مشاہدہ ہے گریٹنس آف ون مین، اس سے اتباع کو کیا فرق پڑے گا؟ امپارٹنٹ گل ہے بڑی. آپ اعتراض کرو. دیکھو ہوتا رہے، یہ میں بتا دیا، گمراہی نہ کہو. اگر ایسا ہے بھی صحیح تب بھی بیان نہیں چاہیے. اور آپ فیصلہ کر رہے ہو، یہ وارننگ والی بات ہے. بات سمجھ گئی؟ وارننگ کیا میں بتاتا ہوں. ایک شخص نے آپ کے ساتھ آ کے بیان کیا کہ رات کو میں ایک بزرگ کی محفل میں تھا. چلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، کہا کہ میں مطلب رات کو تھا بغداد شریف محفل، وہاں حضور غوث پاک کے دربار میں ہم حاضر ہوئے. تو وہاں پر بڑے رونے تھے. تو دوسرا آگے سے کہتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، ضرور بول رہے ہیں. اب اگر سوچا جائے کہ دونوں نے ایک جیسی غلطی کی ہے، آپ بات سمجھ رہے کہ اگر پہلا جو ہے نہیں گیا اس نے بیان کر دیا، دوسرے نے نہیں دیکھا تو اس کو رد کر دیا. دونوں غلط ہو سکتے ہیں نا. اس لیے دوسرے کا فرض کیا ہے کہ اگر یہ بات نہیں ٹھیک بھی ہے تب بھی تیرے بیان کرنا نہیں چاہیے میرے ساتھ، جب تک مجھے تو گواہ نہ بنا مشاہدے کا. مشاہدے کا گواہ نہیں بناتا ہے تو مشاہدے کی اطلاع مجھے ملے. آپ بات میرے اس لیے یہ دیکھو کہ وہ ہوا میں معاملہ کرتے، اگر ہے بھی صحیح تو مجھے کیوں بتاتے؟ بات ممکن ہے ہو جی، ممکن ہے ایسا واقعہ دیکھ رہے ہوں، زبر سے دیکھ رہے ہو، خیال سے دیکھ رہے ہو، کوئی ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اس بارے مجھے کیوں بتاتے ہو؟ اور بتاتے ہو دکھاتے کیوں نہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سی آپ امپروومنٹ کر رہے ہیں. تو جو آدمی مشاہدہ بیان کر رہا ہے
اس کو پوچھو کہ کیوں بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے غوث پاک کے دربار میں گئے, اگر آپ گئے تو پھر آپ کے لیے کافی ہے. اگر یہ اوپن بات ہوتی سب کو بتایا جاتا ہے. یہ آج نہیں کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور پاک کا یہ ارشاد ہے کہ تمام مومن جو ہے یہ سورت پڑھا کرو اب ہر روز, اور میں نے خواب میں دیکھا. اب یہ بیان سخت ہے, غور سے سن لو. میں نے خواب میں دیکھا حضور پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سیاست کے لیے تجویز فرمایا ہے اور آج سے تم مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بناؤ گے اور اس کا نام جماعت وغیرہ وغیرہ. اب یہ بات غلط کہہ رہے لوگ, یہ میں منع کر رہا ہوں. اگر ایسا ٹھیک ہے آپ جب غلط کہہ رہے ہو تو پھر آپ کا ثبوت آپ کے پاس رہے گا, آپ کو کرنا پڑے گا. آپ بات سمجھ رہے, اب اس کے جرم کا یا اس کی خوبی کا آپ اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں. یہ سے آپ کو بتا دیں کہ اب اس کو یہ کہو کہ اگر ایسا کہا ہی ہے, آپ کو تجویز کیا ہے, اس تجویز کا اعلان جو نہیں ہے. اس کا اعلان یہ ہے کہ وہ خود حضور پاک جو ہیں اپنی امت کے لوگوں کو خود یہ آشکار کریں کہ یہ ہیئر از اے مین جو اس کام کے لیے مقرر ہوا. آپ بات سمجھ رہے, آپ بات سمجھے نا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں بھائی نہیں بات کیوں نہیں, لاجک ہونی چاہیے تمہارے پاس. لاجک یہ ہوتی ہے کہ مشاہدہ ایز مشاہدہ بیان نہیں ہوتا. مشاہدہ یہ ایز مشاہدہ بیان نہیں ہوتا, مشاہدہ تاثیر میں بیان ہوتا. بھائی یہ بات یاد رکھیں. کیا ہوتا ہے مشاہدہ؟ جب آپ کو کسی کام کے لیے فائز کر دیا جائے تو اس کام کی صفات آپ میں پیدا ہو جائے. تو لیڈرشپ کی صفات ہی تفویض ہونا ہے. صفات میں بیان نہیں کر رہا, مشاہدہ بیان کر رہا. یہاں سے گڑبڑ ہوگی. مجھے بھیجا ہے اللہ کے نے فرمایا ہے کہ میں آیا اس کام کے لیے. کہتے ہم ہر روز جھوٹوں کو بھی قبول کرتے ہیں, اس کو بھی قبول کرتے ہیں. کوئی قبولیت کی صفت لیا ہم تجھے مانگتے ہیں. صفت قبولیت نہیں ہے, حکم قبولیت ہے. یہاں سے گڑبڑ ہوگی. آپ بات سمجھ رہے, اس لیے ہم اس کو مطلب انکار نہیں کرتے. ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے اللہ مقرر کرے, ایسا ہو سکتا ہے اللہ تم سے بات کرے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مشاہدہ ہو جائے, جب کسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہو جائے, جب اللہ کا مشاہدہ ہو جائے, جب کوئی اور واقع ہو جائے تو اس کی صفات اور کایا جیسے بالکل پلٹ جاتی. آدمی کچھ اور ہو جاتا ہے. کہتے تمہیں کیا ہو گیا؟ اب کچھ ہو گیا. کہتے میں اب بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ پوچھتے نا یار تجھے کیا اداس ہے, آج کوئی غم ہو گیا؟ غم بولا نہیں وہ. تو غم ہو جائے تو مغموم ہو جاتا ہے, خوشی ہو جائے تو مسکرا جاتا ہے, اور تفویض ہو جائے تو بندہ بدل جاتا ہے. بندہ بدلا نہیں ہے تو تفویض کیا ہوئی؟ اللہ عزل کے آس کہنے کی ضرورت کوئی, نام لینے کے کام نہیں والا. اس لیے جب چھوٹی سی خوشی آ جائے بندہ سرشار ہو جاتا ہے. کہتا آپ چہک رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہتا پتر سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعہ ہو گیا. جب واقعہ جو ہے تم اتنا بڑا بیان کرتے ہو, کیفیت ہوگی تمہاری, یہاں سے آ کے گڑبڑ ہوگی. اس لیے اس کو بتا دو کہ آپ, اب میں بتا رہا ہوں کہ تو جھوٹ. آپ میری بات میں تم لوگ ہو, آپ بات میں آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے شمار لوگوں نے. ایک واقعہ اور سن لو. الیکشن کون سا زمانہ, آج سے کچھ سے پہلے 70 کا کب الیکشن ہوا تھا؟ 70 تو اس سے پہلے بھی ہوتا 70 میں. تو اس سے پہلے کون سا ہوا تھا؟ کوئی 70 سمجھ لو, 56 میں ہوا تھا. اوہ بہت پرانے تھا. اس 70 کی بات کر لو. ایک صاحب نے اعلان کیا, لو اس آپ کو کچھ بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں اعلان, کہ ایک مشائخ کرام کے اولاد انہوں نے کہا کہ یہ مجھے حضور پاک کی طرف سے بشارت ہے کہ میں جیت جاؤں. آپ بات ماننے والے تمام. اگر الیکشن میں وہ صاحب ہار جائے, آپ بولو تو پھر ماننے والے اسلام کے ساتھ کیا
ایسا ہوا ایسا ہوا. اس طرح 1000 دفعہ مولانا صاحب نے شاہ محمد نورانی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم مان گئے ایسا ہو جائے گا. اور یہ غائب ہوگا. آپ لوگ جو اللہ کو ماننے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے, جو طریقت والے ہیں نا, طریقت والے اتنی گپے لگاتے ہیں, صاحبان طریقت کہلاتے ہیں, کہ انہوں نے آ کے اس راستے کو تھوڑا سا بندے پہ نقصان پہنچایا, اپنوں نے اپنوں کو نقصان پہنچایا. باقی تو لوگ مانتے نہیں کہتے, بس اللہ کو مانتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. باقی شریعت اتنی ساری باتیں بندہ دنیا سے کہاں آ گیا, یہ کدھر سے آ گئی. یہ بزرگ لوگ تو بزرگ لوگوں کو ماننے والے, ان کے آستانوں پر جو رہنے والے, انہوں نے کچھ بیانات ایسے مبالغہ آمیز بنا دیے کہ جو مشاہدے میں پورے نہیں ہوتے. یہاں سے گڑبڑ ہوئی. تو بے شمار ہمیں ایسے آدمی ملتے رہے, اس کی گواہی ہوگی کچھ لوگوں کے بعد. پیچھے کون ہے, کہتے ہیں کلمہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلمہ پڑھ کے آیا, کہتے ہیں میں خواب میں تھا بیٹھا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا, یہ آخری بات ہے, میں کیا کروں وغیرہ ہوا. میں کہتے کہ سوچ لے, پھر سچ بول رہا ہے, بالکل صاف صاف مانگتا ہوا, پھر سوچ لے. اور ایسا اگر نہ ہوا تو تباہ ہو جائے گا. وہ ڈر میں آ گئی. روز واقعہ ہوتا رہتا ہے. آپ کو بات سمجھ, یہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے ان لوگوں سے بچو جنہوں نے حضور پاک کی محفل کو ایسے بیان ہی بنا لیا کہ ایسا جاتا ہے. یہاں ایک آدمی بزرگ, وہ بزرگ ہی ہے, آستانہ ہے. ایک دن گئے لوگ ملنے کے لیے تھے, بیٹھے نہیں تھے, گھر میں نہیں, کل کے گئے ہوئے. کہاں, کہتے یہاں کی چھانگے مانگے میں ملے, کئی جنگلوں میں محفل ہو رہی ہے, روحانی محفل ہو رہی ہے, وہاں کو لے گئے. اب 2 دن کے بعد کوئی اپنی کارو شور لے کے کہیں زمین پہ گیا ہوا, پیچھے اپنے مریضوں کیا بتا گیا تو روحانی کی محفل ہو رہی ہے, ان کو کیا بنا طور پر لے کے گئے. یہ سارے بیانات ایسے ہیں کہ جس طرح ایک طلسم اور شباب بنایا ہوا ہے, لوگوں کے لیے افسانہ بنایا ہوا ہے, اور لوگ سارے حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. دادا صاحب جو 4-5 بندے باہر بیٹھے ہوں گے, بارے کو تمہارے میرا کام ہو گیا. وہ کہ بندہ کہتے کیا میرا کام ہی کوئی سے ہونا کیا ہے, میرا کام تو منافقوں سے ملنا, وہ تم سے مل گیا میں, تو پھر نہیں کرے گا. آپ بات سمجھ رہے. تو یہ ایسے ایسے مطلب گپے لگانے والے ہر جگہ پر بیٹھے ہوں گے, آستانوں پر بیٹھے ہوں گے, دوسری جگہ بیٹھے ہوں گے, کہ تیرے کام ہو گیا, تیرا واقعہ ہو گیا, اور اداس نہ ہو. خود ہی فرما دیا فرمانے والے نے, کہ کوئی جیب میں آپ کے پاس دوسروں کا لے لو, چل جائے گا, تو پیچھا ہے. تو یہ آستانے جو ہے اپنے فنکشن کو تھوڑا سا نقصان پہنچا بیٹھے, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل راز یہی ہے طریقت کا. اصل راستہ کون سا ہے؟ طریقت کا. یہ روحانی راستہ ہے. لیکن طریقت کے راستوں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ اپنا فنکشن صحیح پر پورا کریں, ان کے لیے وارننگ ہے, تاکہ ان کا اصلی فنکشن آ جائے. کیا ہے نا بات, گرو کی جب بات سمجھ آ گئی. یہ اصلی راستہ یہی ہے. ایک آدمی نے لکھا ہوا تھا بورڈ کے اوپر, آستانہ عالیہ چشتیہ قادریہ ناظریہ حاضریہ قادری نقشبندی سہروردی اور غائبانہ اور حاضرانہ اور قدیمیہ اور جدیدیہ اوپر اپنے نام لے. تو ایک آدمی کے واقعہ بتاتا ہوں, جس باتی کا واقعہ. کوئی آدمی بتا رہا تھا, میں اس کے پاس چلا گیا, میں نے جا کے اندر تھے گئے ہوئے, جو کچھ میز پہ پڑا میں کھا کے لے گیا. پیچھے سے پتہ چل گیا قلمدان تھا, قلمدان لے کے چلے گئے, پکڑ لیا, میں تو قلمدان لے کے چلے گیا, قلمدان لے کے گیا, چوری کی تو بنا دو. کون سے زمانے میں کس زمانے کی بات کرتے ہو؟ وہ پرانا زمانہ تھا. پرانے زمانے میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے اوپر؟ جب پرانے زمانے کا فنکشن ہی تمہارا, تو پرانے زمانے کھیل بھی لکھتے ہو. وہ لمبی داستانیں ہیں, آپ کس چکر میں پڑ گئے, کون سا مضمون بدل دیے تم لوگوں نے. ایسا ہے واقعات ہے, تو بڑے بڑے بندے واقعات ہیں, بڑے بڑے واقعات ہیں. یہ بے شمار ہی فنکشن آ گیا, پیچھے ہو گیا, گڑبڑ ہو گیا. تو آپ کبھی سوچو تو اس کے اندر بے شمار داستانیں, بے شمار داستان. مشائخ کرام کی جو نا توڑے ہوئے لوگ بے شمار آپ کو ملیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے
اس راستے پر بھروسہ رہو اور تھوڑا سا احتیاط سے چلو. یہ راستہ یہی ٹھیک ہے، طریقہ یہی ہے، طریقت کا راستہ صحیح ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ. بہتر ہے اس کے فائدہ لینے کا طریقہ ہے کام نہ لو، ورنہ پیر کا فنکشن جو ہے اس کو دونوں کو فائدہ پہنچانا. دو آدمی کا، ایک چور تھا دوسرا جس کی چوری ہوئی تھی، ان کا دعا کرو، ان کا دعا کرو، تیرے لیے بھی دعا کرے، تیرے لیے بھی دعا کرے. چور کے دعا کری تو بچ جائے، بری ہو جائے، اس کی دعا کری تو چور مل جائے. اللہ میں پوچھے گا میں کروں کیا؟ تو نے اس کے لیے دعا کر دیا کہ یہ بری ہو جائے، اور اس کے دعا کری چور مل جائے، بتا کیا کیا جائے؟ میرا کام کیا دعا کر دینا، باقی تیرا اپنا کام ہے، تو جاتی. تو یہ یا بچے پیدا ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، ہر ایک اگر بیٹے پیدا کرنے لگ جاؤ تو پھر بیٹیاں کدھر ہوگی؟ اس لیے یہ سارا واقعہ ایسے ہی ہے کھیل. آپ سے بات بھائی تو ڈرے نا، آپ نہ کرو. پیروں کے سب بدلے میں احترام ہی ہے سب کے، لیکن یہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے بیٹے پیدا ہو اور ساری بیٹیاں ہی پیدا ہو. بیٹے بیٹے ہونے دو، غریبیاں امیریاں بھی ہونے دو. کہ بڑے بڑے نیک آدمی غریب ہوئے، بڑے بڑے نیک آدمی امیر ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، یہ بھی چلنے دو. دکھ سکھ بھی آنے دو اور حالات مانا بھی چلنے دو. تو پھر بات کیا رہ گئی؟ اخلاق کا خیال. خیال کی اصلاح کرو، اخلاق کی خیال کرو. طریقہ کیا ہے؟ طریقت ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقت کے راستوں کو دنیاوی ضرورتوں سے بچاؤ، پھر یہ راستہ صحیح ہے. اب یہ بڑی دنیاوی ضرورت ہے سیاست. طریقت کو سیاست میں انویسٹ کر دیا کسی بزرگ نے، اب بزرگ کیا رہ گیا؟ طریقت کو انویسٹ کر دیا سیاست میں، اور یہ بڑے جرم کر دیا. ایسا نام انوالو کر دیا، ایسا نام انوالو کر دیا کہ بڑا خطرہ ہو گیا. اب اس سے بچنا چاہیے. تو یہ اس میں بڑا خطرہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ دادا صاحب نے فیصلہ کر دیا تمہارے حق میں یہ ہو جائے گا، امتحان میں تم پاس ہو جاؤ گے، تم ہو گئے امتحان میں فیل، تمہارا عقیدہ دادا صاحب سے اٹھ جائے گا. کون اٹھائے گا؟ وہ آدمی جس نے جھوٹا اعلان کر دیا. تو اس لیے بہت احتیاط چاہیے، بہت احتیاط چاہیے. بزرگوں کے کیا ہوئے، بزرگوں نما، بزرگوں کے آستانے پر کیا ہوئے الفاظ جو ہے وہ جھوٹے ہونے شروع ہو گئے تو کیا فائدہ؟ طریقت کیا رہے گی؟